السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے آخری عشرے کو آپ کے لیے بہت ہی بابرکت بنائے۔ سورۃ الفجر تک ہمارا ہو گیا تھا۔ سورۃ البلد۔ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، اور آپ اس شہر کو حلال بنانے والے ہیں، یعنی فتح مکہ کی خوشخبری ہے اس میں کہ مکہ فتح ہونے والا ہے۔ اور والد آدم اور اس کی اولاد کی قسم کہ ہم نے انسان کو سخت جھیلتے رہنے والا پیدا کیا ہے، کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان سختیاں بھی جھیلتا ہے اور مشقت بھی برداشت کرتا ہے۔ پیدائش سے لے کے آپ دیکھ لیں جوانی اور اس کے بعد بڑھاپا، ہر انسان کسی نہ کسی مشقت میں لگا ہوا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کچھ کی مشقت صرف دنیا کے لیے ہے اور کچھ مشقت اٹھا کے آخرت کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو پھر کون زیادہ فائدہ مند رہے گا اور کون فلاح پائے گا؟ جو آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ساری مشقت صرف اسی دنیا کی زندگی کے لیے ہو۔ تو ہم یہاں جس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہم نے اس مقصد کی تکمیل کرنی ہے انشاءاللہ۔ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس پہ قطعاً قابو نہ پا سکے گا؟ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں؟ یہاں اس شخص کی بات ہے جو اپنا مال ضائع کر دیتا ہے، کس طرح فخر کر کے، بلا ضرورت خرچ کر کے۔ اور ایسے لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، صرف دکھاوے اور بناوٹ سجاوٹ کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ایکسٹرا ڈیکوریشن پہ تو لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جہاں اصل خرچ کرنے کی بات ہوتی ہے اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں کچھ بھی سیو نہیں کرتے۔ تو ہمارے پاس گنتی کے کچھ دن ہیں۔ رمضان میں جس طرح باقی اعمال کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور دگنا اجر ہے، اسی طرح صدقہ اور خیرات کا بھی اسی طرح اجر ہے۔ تو رمضان کے جانے سے پہلے انشاءاللہ ہم نے صدقہ اور خیرات بھی کرنا ہے تاکہ انسان آخرت کے وبال سے بچ جائے۔ کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ بھی، اور اسے دونوں راہیں نہیں دکھا دیں، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی۔ یہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ یہ اخلاقی بلندیاں ہیں جو اپنے نفس پہ مشقت برداشت کرنے سے انسان کو نصیب ہوتی ہیں، اور ایسا راستہ انسان کے خواہش نفس کے خلاف ہوتا ہے۔ انسان کا نفس کیا چاہتا ہے؟ انسان کا نفس جو ہے نا وہ بڑا سہل پسند اور آرام پسند ہے، وہ مشکلات برداشت نہیں کرنا چاہتا۔ صبح کی نیند سے بیدار ہونا کیا ہے؟ نفس پہ بڑا بھاری ہے۔ سحری کے وقت میں اٹھ کے تہجد کا اہتمام کرنا نفس پہ بھاری ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پابندیاں لگائی ہیں، نفس کو کیا آسان لگتا ہے کہ جو لڑائی جھگڑا کرے، غصہ کرے تو جواب میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرے۔ تو یہ ساری چیزیں نفس سجھاتا ہے۔ تو
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی کوئی ہمت نہیں کرتا۔ وہ کیا ہے کہ ہم اپنے نفسوں کا تزکیہ کر لیں۔ یہ رمضان دراصل کس لیے آیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں متقی اور پرہیزگار بنا دے۔ اگر اس رمضان کے ختم ہونے تک ہم نے اپنا تزکیہ نہ کیا تو ہم نے اس سے پھر صحیح معنوں میں فائدہ نہ اٹھایا۔ تو ہمیں اپنے اخلاق سنوارنے ہیں، اور آپ کیا جانیں کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ وہ ہے کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقے کے دنوں میں کھانا کھلانا کسی قرابت دار یتیم کو یا کسی خاکسار مسکین کو، پھر اس کے ساتھ یہ کہ وہ ان لوگوں سے ہو جو ایمان لائے۔ تو قرابت داروں پہ جو مستحق ہوں خرچ کرنے کا دگنا ثواب ہے، اور اسی طرح اپنی اولاد پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہم اپنی اولاد پہ جو خرچ کرتے ہیں، اگر ہم ساتھ ساتھ ان کو جتاتے رہتے ہیں اور ان پہ احسان جتاتے رہتے ہیں تو یہ صدقہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ جیسے باقی صدقات احسان جتانے سے ضائع ہو جاتے ہیں نا، ایسے ہی اگر اولاد کو بار بار جتایا جائے تو اس سے بھی یہ صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ کہ وہ ان لوگوں سے ہو جو ایمان لائے، اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی وصیت کی۔ تو صبر احکام شریعت کا پابند بننا سکھاتا ہے، اور کہ اسلام کے راستے میں آنے والی مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا جائے۔ اور یہ کون انسان کر سکتا ہے؟ جو شعوری طور پہ اس کتاب پہ ایمان لے کر آتا ہے، اسی کو ہی صبر کرنا نصیب ہو سکتا ہے۔ اور اس کے لیے ایک دعا بھی کرنی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور ایک دوسرے پہ رحم کرنے کی وصیت کی۔ صرف خود صبر نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو بھی رحم کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، دوسروں کو بھی درگزر معاملہ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ یہی لوگ صاحب سعادت ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہی بدبخت ہیں۔ ان کے لیے آگ ہے جو ہر طرف سے بند کر دی گئی ہوگی۔ سورۃ الشمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها۔ سورج کی اور اس کی دھوپ کی قسم، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ سورج نمایاں کر دے، اور رات کی جب کہ وہ اسے ڈھانپ لے، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا، اور اس ذات کی جس نے اسے ٹھیک کر کے بنایا، پھر اس کی بدکرداری اور اس کی پرہیزگاری اسے الہام کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک کرائیٹیریا اور ایک میزان رکھا ہے۔ وہ کرائیٹیریا کس چیز کا ہے؟ خیر اور شر کا۔ خیر اور شر ہر انسان کے اندر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے دل میں خاص طور پہ نیکی کا خیال ڈال دیتے ہیں، اور جو شر کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے اسے شر الہام کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے مال اور پھر اوقات کو برے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اور کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا۔ تو رمضان شہر التقویٰ ہے، یہ اس لیے آیا ہے کہ ہمارے نفسوں کو سنوار دے۔ ہمارے اندر جتنے بھی اخلاق رذیلہ ہیں ہم نے ان کا تزکیہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ان نفسوں کے بدلے ہی کیا ہے؟ ہمارے لیے جنت بنائی ہے۔ اگر ہم جنت کے خریدار بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا دینا ہوگا؟ ہمیں بدلے میں اپنا نفس دینا ہوگا۔ تو وہ نفس جس کو ہم نے دنیا میں سدھارا اور مزین کیا، جس کا ہم نے تزکیہ کیا، تو وہ نفس مطلوب ہے، جس کا دوسرا نام قلب سلیم بھی ہے، اور وہ نامراد ہوگا جس نے اسے خاک آلود رکھا۔ سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پہ حق کو جھٹلایا، جبکہ ان کا سب سے بڑا بدبخت بپھر اٹھا۔ تو اللہ کے رسول نے انہیں کہا کہ اللہ کی اونٹنی اس کے پانی پینے کی باری کے معاملے میں بچو، لیکن انہوں نے رسول کو جھٹلا دیا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی گناہ کی پاداش میں ایسی آفت نازل کی کہ انہیں زمین بوس کر کے برابر بنا دیا، اور وہ ایسی تباہی کے انجام سے ڈرتا نہیں۔ تو پورے قرآن میں ہم نے پچھلی قوموں کے جتنے بھی واقعات پڑھے ہیں، تو ان واقعات سے ہمیں کیا عبرت حاصل ہوئی کہ ان لوگوں کا انجام دیکھیں جو زمین میں سرکش بن کے پھرے، جنہوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، اللہ پہ ایمان نہیں لائے، ضد، اناد اور ہٹ دھرمی سے کام لیا، تو ان کا کیا انجام ہوا؟ دنیا میں بھی تباہ و برباد ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے، اور روز قیامت بھی ان کا انجام یہی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری۔
رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیے کہ تمہاری کوشش یقیناً مختلف قسم کی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری کوشش یقیناً مختلف قسم کی ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان ایک کوشش میں لگا ہوا ہے، ایک کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ پھر جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور پرہیزگاری اختیار کی اور بھلی باتوں کی تصدیق کی تو ہم اسے آسان راہ چلنے کی سہولت دیں گے۔ آسان راہ سے کیا مراد ہے؟ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مضبوط سہارا تھام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بعد اس کو دوسری نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ تو متقی انسان جو ہے اس کے کاموں میں آسانی ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہمیں بھی، ہمارے لیے بھی نیکی اور تقویٰ کا راستہ بہت آسان ہے؟ ایک نیکی کے بعد ہمارے لیے بھی دوسری نیکی کے دروازے کھلتے ہیں؟ اگر نہیں تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگنی ہے۔ اور اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ رمضان شہر الغفران بھی ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ اس مہینے ہم نے کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دل کو جو شرح صدر اور ایمان نصیب ہوتا ہے اس کے نتیجے میں نیکی کے دروازے کھل جاتے ہیں، نیکی کا کام آسان ہو جاتا ہے اور نیکی سے ایک لطف محسوس ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہی مطلوب ہے۔ اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور بھلائی کو جھٹلایا تو ہم اسے تنگی کی راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے، اور جب وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کسی کام نہ آئے گا۔ تو آپ جب بھی کسی جسمانی یا روحانی بیماری میں مبتلا ہوں تو روزانہ کی بنیاد پہ صدقہ کرنا شروع کر دیں۔ صدقے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیماری اور تکلیف زائل ہو جاتی ہے، وہ چاہے جسمانی ہو یا روحانی ہو۔ تو ہم اسے تنگی کی راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے۔ تو جیسے جیسے انسان اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے اس کے کاموں میں بھی مشکلات بڑھتی جاتی ہیں۔ تو جب اپنے کاموں میں مشکل دیکھیں تو اپنا جائزہ لیں کہ میں کہاں کمی کر رہی ہوں، اللہ کے حق میں مجھ سے کون سی کوتاہی ہو رہی ہے، اللہ کے حق میں کمی ہو رہی ہے یا بندوں کے حق میں کمی ہو رہی ہے۔ فوراً اپنی اصلاح کر لیں تاکہ وہ تنگی جو ہے نا ہمارے راستے کی اور جو رکاوٹ ہے وہ زائل ہو جائے۔ اور جب وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کسی کام نہ آئے گا۔ بلا شبہ راہ دکھانا ہمارے ذمہ ہے اور آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ لہٰذا میں نے تمہیں بھڑکتی آگ سے ڈرا دیا، اس میں وہی گرے گا جو بڑا بدبخت ہو، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور جو بڑا پرہیزگار ہوگا اسے اس سے دور رکھا جائے گا۔ تو بھڑکتی ہوئی آگ سے کون دور رکھا جائے گا؟ جو اللہ کا پرہیزگار بندہ ہوگا، جس نے پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیا اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہ تھا۔ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تم جو بھی عمل کرو گے اور اگر اس کا مقصد اللہ کا چہرہ اور رضا پانے کے لیے ہو تو انسان کا وہی مرتبہ اور مقام ہوگا، یعنی اس کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہوگا۔ اور پاکیزہ بننے کے لیے ایک جو کوالٹی یہاں پہ بتائی جا رہی ہے وہ نفسوں کی پاکیزگی ہے کہ اس کے لیے انسان اپنا مال خرچ کرے۔ مال سے کیا ہے کہ تزکیہ حاصل ہوتا ہے نفس کا، اور ایک اور چیز جو فائدہ مند ہے کہ صدقہ کر کے احسان نہ جتایا جائے، احسان جتانے سے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے روز قیامت ایک شخص پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا لیکن اس کے سامنے ایک لمبی فہرست ہوگی، کسی کا اس نے دل دکھایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، احسان فراموشی کی ہوگی، کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی کا قرض دبایا ہوگا، وہ سارے اس کی وہ نیکیاں لے جائیں گے اور کچھ لوگ پھر بھی بچ جائیں گے، وہ اپنے گناہ اس کو دے جائیں گے اور اس طرح وہ شخص جہنم میں چلا جائے گا، حالانکہ بظاہر دیکھیں اس کے پاس نیکیوں کا ایک پہاڑ ہے۔ تو اس عمل سے بچیں، خاص طور پہ غیبت سے بچیں۔ غیبت بھی کیا ہے؟ اعمال کو خراب کر دیتی ہے اور نفس کے تزکیے کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ سمجھے کہ یہ ایک بیماری ہے جو انسان کو اندر ہی اندر خراب کرتی ہے اور کھاتی رہتی ہے۔ جیسے جسمانی بیماری انسان کو تکلیف دیتی ہے نا، ایسے یہ روحانی بیماری ہے غیبت۔ تو ہمیں اس بیماری سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، بلکہ اس نے تو محض اپنے رب برتر کی رضا کے لیے مال خرچ کیا اور جلد ہی وہ خوش ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الضحیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ
والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ سنسان ہو جائے کہ آپ کے پروردگار نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے، اور آپ کے لیے اخروی دور ابتدائی دور سے یقیناً بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کافروں سے ملنے والے دکھ اور زیادتیاں جو ہیں اس پہ آپ رنجیدہ نہ ہوں. آپ کا پروردگار آپ کو جلد ہی اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور راہ سے بھولا ہوا پایا تو راہ دکھا دی، اور آپ کو مفلس پایا تو مالدار کر دیا. لہٰذا کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے، کسی پر ناروا زیادتی یا ناراضگی نہ رکھیے، اور نہ ہی کسی سائل کو جھڑکیے، اور آپ پر آپ کے پروردگار نے جو انعام کیا ہے اسے بیان کیجیے. زبان سے بھی بیان کرنا ہے، اعتراف کرنا ہے نعمتوں کا، اور ہمارے عمل سے بھی اعتراف ہونا چاہیے. صرف ہم اپنی زبان سے الحمدللہ نہ کہیں. شکر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ جو ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، اور ایک وہ ہوتا ہے جس کی جڑیں جو ہیں وہ دل تک راسخ ہو جاتی ہیں، جو حقیقی حمد اور بڑائی ہے، کہ دل میں پھر نعمتوں کا اعتراف بھی آ جاتا ہے کہ یہ نعمتیں مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں. جب بھی کوئی نعمت ملے، اگر آپ کے دل میں پہلا خیال یہ آتا ہے نا کہ یہ مجھے میرے رب کی طرف سے ملی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد اور بڑائی جو ہے وہ جاگزیں ہونا شروع ہو گئی ہے. اور یہی تقاضا ہے کہ ہمارے دل اس نعمت کا اعتراف کریں. ایسا نہ ہو ہم زبان سے تو الحمدللہ کہہ رہے ہوں لیکن اپنے دل میں ہم خود ہی بنے بیٹھے ہوں، اور ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ میں تو بڑا ذہین ہوں، میرے پاس تو بڑی صلاحیت اور قابلیت ہے. تو ایسا نہیں ہے. ساری صلاحیتیں اور جو بھی نعمتیں ہیں وہ عطا کرنے والی اللہ کی ذات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ سینے کا کھل جانا اور ہدایت نصیب ہونا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کے برعکس اگر کسی کو ہدایت نصیب نہ ہو تو یہ بہت ہی بد نصیبی کی بات ہے. اور انسان کو شرح صدر کب نصیب ہوتا ہے، ہدایت کب ملتی ہے، اس کا بھی ایک کرائیٹیریا ہے. اگر ہم اس قرآن کو اس کی تلاوت کر رہے ہیں لیکن ہم نے دل میں یہ نیت نہیں کی ہوئی کہ یہ کتاب ہمارے لیے ہدایت کا سبب بنے، تو ہم اس کتاب سے حقیقی ہدایت حاصل نہیں کر سکتے. ہمارا سینہ اس کے لیے نہیں کھل سکتا. اس کے لیے کیا ضروری ہے، ہم پہلے بیٹھ کے یہ دعا کریں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھائیے، مجھے ہدایت کے راستے پہ چلا دیجیے. ایسے انسان کا شرح صدر کھلتا ہے. پھر جب آپ ہدایت کے طلبگار بن گئے ہیں، پھر اگلا کام کیا کریں، اپنے نفس کا تزکیہ کریں. وہ جو اندر کا برتن بھرا ہوا ہے نا اس کو خالی کریں گناہوں سے. جتنا زیادہ وہ برتن خالی ہوگا اتنی ہی زیادہ دل کو ہدایت نصیب ہوگی اور دل ایمان سے بھرے گا. تو اس لیے دعا بھی کرنی ہے ہدایت کی، اور ساتھ اپنے نفس کا تزکیہ بھی کرنا ہے. پھر سینہ کھلے گا اور ہدایت نصیب ہوگی. اور آپ سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا، اور آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. یہ سراسر اللہ کی عطا ہے، یہ طلب نہیں کیا جاتا یا طلب نہیں کیا جا سکتا. ذکر خیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کا ذکر خیر بلند کر دیا. جس انسان کا بھی اللہ سے ایک خصوصی تعلق بن جاتا ہے، جو اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر بلند کر دیتے ہیں. اور جو انسان اللہ سے تو تعلق استوار نہیں کرتا لیکن بڑا بننا چاہتا ہے تو وہ کبھی بڑا نہیں بن سکتا. انسان کی بڑائی جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ صحیح معنوں میں جڑنے کے ساتھ ہی ہے. بلا شبہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے.
تو ہمیں اللہ کی اطاعت اور محبت اور کوشش کی طرف راغب ہونا ہے۔ جو انسان بھی اللہ کا کلمہ بلند کرتا ہے اس کے راستے میں ضرور مشکلات آتی ہیں، کیونکہ اللہ آزماتے ہیں کون سچا ہے، کون مخلص ہے، کون خالص نہیں ہے۔ آزمائش بہرحال ضرور آئے گی۔ کچھ لوگ اس آزمائش کے آنے کی وجہ سے ہی وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو جو استقامت کے ساتھ اس پہ جمے رہتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے ان کا راستہ بہت آسان ہو جاتا ہے اور ان کے معاملات بہت آسان ہو جاتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے ایک مدد نصیب ہو جاتی ہے۔ اور دنیا میں جو آسانی اور راحتیں ہیں اس کا دوسرا نام کیا ہے، یا صبر کا دنیا میں ریوارڈ کیا ہے؟ نفس مطمئنہ۔ انسان کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے، اسے کوئی نعمت مل رہی ہے نہیں مل رہی، کوئی نعمت ہاتھ سے جاری ہے، وہ ہر حال میں مطمئن اور راضی اور خوش ہوتا ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا، اپنی تقدیر پہ راضی رہنے والا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مشکل کے بعد اس کو ملنے والی آسانی ہے۔ اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو کوئی مشکل ایسی نہیں جس کے ساتھ آسانی نہ ہو۔ اگر آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں، کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، رزق کی کمی ہے، تو اس پہ صبر کریں اور یہ سوچیں کہ ایک نہ ایک دن یہ ضرور ختم ہو جائیں گی۔ میں نے جیسے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ روز قیامت جس انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں ملی ہوں گی، اس کو جب روز قیامت جنت کا دیدار کرایا جائے گا نا، وہ کہے گا سبحان اللہ، میں نے تو اپنی زندگی میں کوئی تکلیف دیکھی نہیں۔ یہ وہ انسان ہے جس نے کبھی دنیا میں کوئی راحت نہیں دیکھی تھی، سراسر تکلیفوں میں رہا تھا۔ تو ہمارے اوپر تو الحمدللہ ایسے حالات نہیں آئے، مشکلات آتی ہیں لیکن ختم ہو جاتی ہیں۔ تو جب آپ فارغ ہوں تو عبادت کی مشقت میں لگ جائیں اور اپنے پروردگار کی طرف راغب ہوں۔ تو یہ جو رمضان ہے نا، یہ دراصل ہماری کچھ ہیبٹس ڈیولپ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس کے ذریعے جب ہم اپنے نفس کو مشقت میں ڈالتے ہیں، سب سے پہلے تو بھوک اور پیاس برداشت کر کے، پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں خاص روزے کی طرف، ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ نہیں میرا روزہ ہے، پھر ہم آ جاتے ہیں خاص الخاص روزے کی طرف جس میں ہم آنے والے دل میں ردی خیالات کو بھی رد کرتے ہیں کہ نہیں، حسد، کینہ، بغض، عداوت، یہ ساری چیزیں منع ہیں، روزے کے اجر و ثواب میں کمی کرتی ہیں، انسان اس سے بھی رک جاتا ہے۔ تو وہ یہ کیا کر رہا ہے؟ عبادت میں ایک مشقت برداشت کر رہا ہے اور اپنے نفس کو ایسی چیزوں کا عادی بنا رہا ہے۔ تو رمضان کے بعد بھی ہم نے اپنی اس کیفیت پہ اور ان عادات پہ قائم و دائم رہنا ہے، جاری رہنا ہے۔ ان ہیبٹس کو ہم نے اگلے رمضان تک رکھنا ہے، پھر ہی اس کا فائدہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ عمل جو استقامت سے کیا ہوا ہو، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، بہت پسند ہے، بنسبت اس کے کہ بہت بڑا عمل آج کیا اور بس پھر کرنے کے بعد اس کو بھول گئے۔ کیونکہ جو انسان استقامت اختیار کرتا ہے نا، اس کا ایمان پھر بڑھتا رہتا ہے۔ جب ہم روزانہ کی بنیاد پہ ایک عمل کر رہے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا کہ صبح سحری کے وقت میں اٹھ کے ہم نے استغفار کی دعائیں پڑھنی ہیں، ان کی عادت بنانی ہے۔ پھر اسی طرح فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کچھ طویل ہوتا تھا، تو اس رمضان ہم نے یہ عادت بنانی ہے۔ پھر فجر کے بعد سونا نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، پھر ذکر اذکار، پھر اشراق کی نماز، چاشت کی نماز۔ تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہم سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے اپنی ایک ہیبٹ ڈیولپ کر رہے ہیں اور اپنے نفس کو کنٹرول کر رہے ہیں، کیونکہ انسان کا نفس جو ہے وہ بڑا سہل پسند ہے، وہ ایسے کام کرنے سے خوشی اور راحت محسوس نہیں کرتا۔ وہ کس چیز میں خوشی محسوس کرتا ہے؟ جو اس کی من پسند چیزیں ہوں۔ وہ کیا ہے؟ سو جانا، کھانا پینا اور سستی اور اس طرح کے جتنے کام ہیں وہ نفس کے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ تو اس سے ہم نے اپنے نفس کو نکالنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس پرامن شہر مکہ کی کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اسے ادنا ترین مخلوق کے درجے میں لوٹا دیا۔ خوبصورت اعضاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ کسی انسان کے پاس اور کوئی نعمت نہ بھی ہو، اس کے جسم کے اندر جو اتنا بڑا نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام کر رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہی بہت ہے۔ ہمارے جسم کے اندر آپ دیکھیں کہ ایسا خوبصورت نظام ہے کہ ہماری سوچ سے بھی بہت بالا تر۔ جو سائنس ہے اس کو ڈسکوری کرتی رہتی ہے اور ہر آئے دن کوئی نہ کوئی نئی چیز ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ ڈسکور ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم جو کھانا کھاتے ہیں دیکھیں کس طرح سے ہماری باڈی اس کے نیوٹرینٹس ایبزارب کرتی ہے اور جسم کو قوت اور طاقت پہنچاتی ہے۔ ہم اتنی آسانی کے ساتھ سانس لیتے ہیں، ہمارا لیور وقت پہ کام کر رہا ہے، ہمارے لنگز، ہمارے ہاتھ پاؤں، ہماری نگاہیں، ہمارے کان، ہر چیز دیکھیں کہ ہماری مرضی کے تابع ہے، ہم جس طرح چاہیں ان سے کام لیتے ہیں۔
کتنی آسانی ہے ہمارے لیے. تو ایک بندہ اگر تمام زندگی اللہ کے حضور سجدے میں پڑا رہے تو وہ ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے صرف یہیں تک اکتفا نہیں کیا, اللہ نے تو زمین آسمان کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. زمین آسمان, سورج, چاند, ستارے, چرند پرند, پھول, ہر چیز ہمارے تابع ہے. صرف ایک تقاضا کیا ہے ہم سے. کیا تقاضا ہے بتائیے؟ میری عبادت کرنی ہے, میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا, اور میری شکر گزاری کرنی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا شکوہ کرتے ہیں قرآن میں, قلیل ما تشکرون, کتنا کم تم میرا شکر ادا کرتے ہو. ہم نے ہر بارے میں یہ دیکھا کہ کتنا زیادہ شکر گزاری کی تلقین ہے, اور ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکوہ ہے کہ تم کتنا کم شکر ادا کرتے ہو. تم سارا دن رونے ہی روتے رہتے ہو کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا, یہ چیز میرے ہاتھ سے چلی گئی, اب یہ پریشانی ہے, وہ پریشانی ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے, اور اس سے بالاتر ہو کے سوچنا ہے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے, اس کی رضا کس میں ہے. بجے زن لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. یہاں پہ جو ادنا ترین مخلوق ہے, یہاں سے مراد برے اعمال ہیں اور برے اخلاق ہیں, اس کی طرف اشارہ ہے, اس کی طرف لوٹا دیا. اور ارذل العمر بھی ہو سکتی ہے, اس سے پناہ بھی مانگی گئی ہے. اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر, کہ اللہ مجھے اس عمر سے اپنی پناہ میں رکھیے گا جس میں عقل زائل ہونے لگتی ہے اور انسان بچوں کی سی حرکتیں کرنے لگتا ہے. بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے غیر منقطع اجر ہے. پھر اس کے بعد جزا اور سزا کے بارے میں آپ کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ تو اللہ کی ذات تو ان سب سے بہت ہی بڑھ کے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. انسان کی عزت جو ہے وہ علم سے ہے. علم کی وجہ سے ہی انسان اشرف المخلوقات ہے. علم کی وجہ سے ہی انسان کو فرشتوں پہ فضیلت ملی ہے. اور جو انسان دین کا علم حاصل کرتا ہے, قرآن کا علم حاصل کرتا ہے, وہی انسان اللہ کی نظر میں علم والا ہے. جس نے قرآن کا علم حاصل نہیں کیا وہ بے شک دنیا کے علم میں PhD ہے, وہ اللہ کی نظر میں جاہل ہے. انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. ہرگز ایسا نہیں چاہیے کہ انسان سرکشی کرنے لگتا ہے اس بنا پہ کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز رکھتا ہے. یقیناً تجھے اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا نہیں جو منع کرتا ہے؟ یہاں پہ ابو جہل کی بات ہو رہی ہے. وہ کعبہ میں نماز ادا کرنے سے منع کرتا تھا. جب بندہ نماز پڑھے ذرا سوچو تو, اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا نافرمانی سے بچنے کا حکم دیتا ہو. انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. رمضان میں ہمیں سجدوں کی کثرت کرنی چاہیے. قرآنی اور مسنون دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اپنی نمازوں میں بھی اور سجدوں میں بھی, کیونکہ سجدوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں, تو ہمیں ان اوقات کا اہتمام کرنا چاہیے جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور ایک ان میں سجدے کی حالت بھی ہے. سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے بڑا قریب ہوتا ہے. اور ذرا سوچو, وہ منع کرنے والا اگر حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو تو کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں چاہیے. اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے گھسیٹیں گے. وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے سو وہ اپنے اہل مجلس کو بلا لے. ہم عذاب کے فرشتوں کو بلائیں گے. ہرگز ایسا نہیں چاہیے. آپ اس کی بات نہ مانیے اور سجدہ کر کے اپنے پروردگار کا قرب حاصل کیجیے. تو جو بھی نماز سے یا اللہ کے دین کی طرف آنے سے روکے اس کی بات نہیں ماننی چاہیے, اور سجدہ کر کے اپنے پروردگار کا قرب حاصل کرنا چاہیے. ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے اگر کوئی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے بندوں کو راضی کرنا چاہتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو لوگوں کے حوالے ہی کر دیتے ہیں. اور جو لوگوں کی پرواہ کیے بغیر, ان کی باتوں کی طرف دھیان دیے بغیر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر لوگوں سے بے نیاز کر دیتے ہیں. اس کو لوگوں کا خیال نہیں آتا پھر کہ اچھا وہ کیا کہے گا, وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے. نہیں, کیونکہ اس نے اپنا چہرہ کس کی طرف کر لیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. اور یہ کوالٹی کس پیغمبر میں تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھی. اسی کوالٹی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا. وہ اللہ کی طرف یکسو تھے, وہ اپنے ہر عمل میں خالص تھے. دیکھیں ان کے ارد گرد اتنا شرک تھا, اتنے بت تھے, گھر میں بھی والد کیا ہے؟ بت تراش ہے, لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف یکسو ہیں اور ان تمام چیزوں سے بیزار ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ آخری عشرے کی ایک رات ہے، اس کو طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ جیسے آج رات بھی کون سی رات ہے؟ 27ویں کی رات ہے، اور ان راتوں میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، ذکر اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے تمام کام اس طرح سے نپٹائیں کہ ان راتوں میں آپ عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں۔ روح اور فرشتے اس رات اپنے پروردگار کے اذن سے ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ تو آپ اس حال میں ہوں کہ آپ رب کی عبادت کر رہے ہوں، تاکہ فرشتے آپ کے حق میں گواہی دیں۔ اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ بھی بیٹھ کر کیا کریں؟ اس رات میں تسبیحات پڑھیں اور اللہ سے دعائیں کریں، کیونکہ اس رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو پورے سال سے متعلق بہت اہم امور سے متعلق گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ جتنے لوگوں نے دنیا میں آنا ہوتا ہے، یا جتنے لوگوں کا پتہ آنے والے سال میں جھڑنا ہوتا ہے، وہ سب، اور خیر اور بھلائیاں اور امت کے عروج و زوال کے بارے میں فیصلے کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو جو انسان اس وقت دعا میں مشغول ہے تو اور اس کو یہ رات نصیب ہو جائے تو ممکن ہے وہ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البینہ۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کافر تھے اور اپنے کفر سے الگ ہونے والے نہ تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس روشن دلائل نہ آ جائیں، کیونکہ یہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں۔ انہیں اپنے عقائد، نظریات اتنے پسند ہیں کہ وہ ان سے چمٹے ہوئے ہیں، جن سے ان کا جدا ہونا ناممکن ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو انہیں پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سناتا ہے، جس میں مستحکم کتابیں موجود ہیں، قرآن کی ہر صورت اور پچھلی کتابوں کا ذکر، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ اس بات کے بعد پیدا ہوا جبکہ پہلے ان کے پاس واضح احکام آ چکے تھے قرآن کے بعد، اور انہیں حکم تو یہی دیا گیا تھا کہ خالصتاً اللہ کی مکمل حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں۔ تو عبادت میں سب سے پہلے تو نیت واجب ہے۔ جیسے رمضان شروع ہونے سے پہلے ہم نے ایک نیت کی تھی کہ اس رمضان ہم نے روزے رکھنے ہیں، اور نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ روزے کی ہم نے نیت کی، دل میں کی۔ نماز کی ہم نیت کرتے ہیں اس سے پہلے دل میں کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ زبان سے الفاظ ادا کرنا ان دو عبادات میں آپ سے منقول نہیں ہے، اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا ضروری ہے۔ تو جب بھی کوئی کام کر رہے ہوں اپنے آپ کو یاد دہانی کروایا کریں، کہ اپنے آپ سے سوال کیا کریں میں یہ کیوں کر رہی ہوں، کیا مقصد ہے میرا نماز پڑھنے کا کیا مقصد ہے، میرا روزہ رکھنے کا کیا مقصد ہے۔ جب ہم اپنے آپ سے سوال کریں گے نا تو اس سے خلوص نیت بڑھتا ہے۔ جب ہم یہ خیال آئے گا نا کہ اللہ کے لیے، تو اس میں پھر خوبصورتی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کی عبادت بھی کس طرح کرنی چاہیے؟ احسان کے لیول پہ، کہ جیسے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیں دیکھ ہی رہے ہیں اگر یہ کیفیت ہمیں نہیں نصیب ہوتی۔ اور بندہ جب نماز کی حالت میں اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بندے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب انسان حرکت کرنی شروع کر دیتا ہے یا اپنا دھیان ادھر ادھر لے جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کی طرف سے اپنا دھیان ہٹا لیتے ہیں۔ تو اس کی عبادت کریں پوری طرح یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، یہی درست دین ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ یقیناً دوزخ کی آگ میں ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہی لوگ بدترین خلائق ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہی لوگ بہترین خلائق ہیں۔ تو ایمان جو ہے وہ معمولی چیز نہیں ہے، ایمان اور عمل صالح انسان کو بہترین مخلوق بناتے۔ تو مومنین اس بنا پہ فرشتوں سے بھی بہتر ہیں اور افضل ہیں، کیونکہ فرشتوں کو خیر اور شر کا اختیار ہی نہیں دیا گیا۔ عام مومن عام فرشتوں سے افضل ہیں، اور مقرب مومن جو ہیں مقرب فرشتوں سے افضل ہیں۔ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا بدلہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ سبحان اللہ، یہ سب کچھ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا رہا۔ جس نے تمام زندگی اس حالت میں گزاری، اس کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا تقویٰ تھا، ایسا خوف تھا اس کے دل میں جو اس کو تمام زندگی گناہوں سے
بچاتا رہا اور نیکیوں کی طرف اس کو راغب کیے رکھا، وہ فاستبق الخیرات بنا رہا، اس نے نفس کا تزکیہ کیا، تو ایسا انسان جو ہے نا وہ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی پا لیتا ہے۔ تو اللہ کی رضا کس کو ملتی ہے آپ بتائیے؟ یہاں کیا لکھا ہے؟ کس کو ملتی ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے۔ تو رمضان کیا ہے؟ شہر التقویٰ ہے۔ یہ اس لیے آیا ہے تاکہ ہمارے نفسوں کا تزکیہ کرے اور ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا دے۔ اور ابھی تک بھی اگر ہمیں یہ کیفیت نصیب نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے توبہ استغفار میں کمی ہے۔ ہمیں عاجزی، خلوص اور گڑ گڑا کے اپنے رب کو پکارنا ہے تاکہ ہمارے دل پہ وہ جو سالہ سال کا زنگ اور گناہوں کے میل جمع ہوا ہے نا وہ دھل جائے اور دل آئینے کی طرح صاف ہو جائے۔ اور دلوں کو کیا چیز صاف کرتی ہے؟ ندامت کے آنسو صاف کرتے ہیں۔ تو رمضان سے پہلے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منانا ہے سچی توبہ کر کے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ہدایت کی طرف قدم اٹھانا ہے اور اللہ سے ہدایت طلب کرنی ہے، پھر فائدہ ہے ہمیں۔ اگر ہم اسی دل کے ساتھ آگے بڑھیں گے نا تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے، بس وہاں سٹاپ لگ جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں کتنی بار استغفار کیا کرتے تھے؟ 70 سے 100 بار۔ اور آپ فرماتے تھے کہ مجھے بھی اپنے دل پہ ایک پردہ سا محسوس ہوتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی تو ہم تو چلتے پھرتے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ وہ کس طرح آتے جاتے ہم کسی نہ کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ہمارا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے، ہمیں تو مزہ ہی نہیں آتا، ہمارا وہ دن ہی اچھا نہیں گزرتا جب تک ہم کسی نہ کسی کی بات نہ کر لیں۔ تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا ان کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں، ان کو لغویات میں انٹرسٹ نہیں ہوتا، ادھر ادھر کی باتوں میں ان کو انٹرسٹ نہیں ہوتا، وہ ایسی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، ان کو تو اپنے رب کا ذکر کر کے لطف محسوس ہوتا ہے۔ سورۃ الزلزال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زمین اپنی پوری شدت سے ہلا دی جائے گی یعنی قیامت کے دن، اور وہ اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال باہر کرے گی۔ آج آپ یہاں پر بیٹھ کر قرآن سن رہے ہیں تو یہ زمین جو ہے نا اس کی بھی گواہی دے گی، اور اگر کوئی بیٹھ کے کہیں پہ کوئی برا فعل کرتا ہے تو وہ جگہ بھی گواہی دیتی ہے۔ تو زمین روز قیامت اپنے سارے بوجھ نکال دے گی، جس طرح انسان کے اعضاء گواہی دیں گے اس دن یا اس کے حق میں یا اس کے خلاف، اسی طرح زمین بھی گواہی دے گی۔ اور انسان کہے گا اسے کیا ہو رہا ہے، اس روز وہ اپنی پوری خبریں بیان کر دے گی، کیونکہ اسے آپ کے پروردگار کا یہی حکم ہوگا۔ اس دن لوگ متفرق ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں انفرادی طور پہ۔ ہر انسان اکیلا اکیلا ہی اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا، وہاں سارے رشتے ناتے ختم ہو جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ ہم اللہ کے راستے میں اپنا مال، وقت، اولاد یا سواری اگر لگاتے ہیں یا وقف کرتے ہیں، یہ سب اس میں شامل ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ محفوظ ہو رہی ہیں، سیو کی جا رہی ہیں، جو ہمیں روز قیامت دکھائی جائیں گی۔ چنانچہ جس نے ذرا بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا بھر بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ جیسے دیکھیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہم نے کچھ روپے اللہ کے راستے میں خرچ کیے تو ہمیں تو صرف یہی تک پتہ ہے، لیکن روز قیامت کیا ہے، ان چیزوں کا وزن کیا جائے گا، وہاں پہ وہ ہمیں وزن کی صورت میں نظر آئیں گے۔ ہمارے اعمال نامے کو سمجھ لیں کہ جسم دے دیا جائے گا، اور اس صورت میں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتے بلکہ وہ کوالٹی دیکھتے ہیں کہ بندے نے کس نیت سے خرچ کیا ہے۔ بہت سے لوگ
ایسے ہوں گے جو لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے آئے ہوں گے، لیکن وہاں ان کو اپنا خرچ کیا ہوا کس طرح معلوم ہوگا؟ راکھ کی طرح معلوم ہوگا۔ اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے ایک کھجور صدقہ کر کے بھی اس کا بھی بہت بڑا وزن اور اجر پا لیا ہوگا۔ جیسے ایک صحابی رسول غزوہ کے موقع پہ ایک مٹھی بھر کھجوریں لائے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تمام مال سے اوپر رکھ دیا تھا، کیونکہ وہ ساری رات مشقت کر کے اور محنت کر کے وہ لے کر آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کوالٹی دیکھتے ہیں کس نے کس نیت سے خرچ کیا ہے۔ قسم ان گھوڑوں کی جو دوڑتے وقت ہانپتے ہیں، پھر ان کی جو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں نکالتے ہیں، پھر ان کی جو صبح اور شام چھاپا مارتے ہیں، پھر ان کی جو غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں وہ لشکر میں جا گھستے ہیں۔ یہ وہ گھوڑے ہیں جو جہاد کے لیے تیار ہوں، اور گھوڑا اتنا وفادار ہے مالک کا، اپنی جان بھی لگا دیتا ہے، لیکن انسان پڑا سوتا رہتا ہے اور نعمتیں پا کے اپنے رب کا حق ادا نہیں کرتا۔ انسان اپنے پروردگار کا سخت ناشکرا ہے، اور اس بات کا یقیناً وہ خود بھی گواہ ہے، اور وہ مال کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ یہ سب کا ہی حال ہے، کسی کو مال سے کم محبت ہوتی ہے، کسی کو زیادہ مال ملنے پہ خوش ہوتا ہے اور دینے سے دل تنگ ہوتا ہے، جبکہ انفاق فی سبیل اللہ کرنا کہاں جمع ہوتا ہے؟ آخرت کے بینک اکاؤنٹ میں سیو ہوتا ہے۔ کچھ لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ مال کی محبت میں بہت بخیل ہو جاتے ہیں، جوڑ کے رکھتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اتنا جوڑتے ہیں کہ اپنی ذات پہ بھی اس کو خرچ نہیں کرتے۔ تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور دلوں کی بخیلی کس طرح سے دور ہو سکتی ہے؟ دینے سے دور ہو سکتی ہے۔ تو ہر انسان کو ہی کسی نہ کسی لیول پہ ضرور خرچ کرنا چاہیے، حتیٰ کہ جو مفلس ہے، نادار ہے، اس کو بھی ضرور خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ نفس کے تزکیے کی تو ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ کیا وہ جانتا نہیں کہ قبروں میں جو کچھ ہے، جزاک اللہ، جب وہ باہر نکال لیا جائے گا اور جو کچھ سینوں میں چھپے ہوئے راز ہیں انہیں ظاہر کر دیا جائے گا، تو اس دن ان کا پروردگار یقیناً ان سے پوری طرح باخبر ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس چیز سے باخبر ہیں کہ کس نیت، ارادے، شوق اور جذبے سے بندے نے خرچ کیا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ قیامت کی بات ہو رہی ہے، وہ کھڑکھڑانے والی، اور آپ کیا جانیں وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، اور پہاڑ ایسے جیسے مختلف رنگوں کی دھنکی ہوئی اون، پھر جس کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ تو دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ گہری کھائی ہوگا۔ اور آپ کیا جانیں وہ کیا چیز ہے؟ وہ آگ ہے بھڑکتی ہوئی۔ تو جس کی جتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی وہ اتنا ہی زیادہ خوشیاں منا رہا ہوگا، کیونکہ جنت کے بھی کتنے درجے ہیں؟ 100 درجے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے غفور و رحیم ہیں، ہم بسا اوقات بہت سے اپنے اعمال سے غافل ہو جاتے ہیں، لیکن پھر دیکھیں کہ جنت کے بھی 100 درجے ہیں۔ جو جتنی زیادہ کوشش اور محنت کرے گا وہ اتنے ہی زیادہ ٹاپ لیول پہ جائے گا۔ اور ٹاپ لیول کس کے لیے ہے؟ جس کو جنت الفردوس کہا جاتا ہے، جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے لیے ہے، اور ان اہل جنت کو ہی اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ تو لہٰذا جن کے پلڑے بھاری ہوئے وہ تو دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ گہری کھائی ہوگا۔ وقتی لذت اور برا ٹھکانہ۔ گناہوں کی لذت وقتی ہوتی ہے، لیکن جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو کیا وہ لذت یاد رہتی ہے؟ گناہوں کی لذت نہیں یاد رہتی۔ اور اسی طرح جو نیکیاں ہیں اس کی ایک مشقت ہوتی ہے، جب انسان اس سے گزر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ محسوس ہوتی ہے۔ جیسے روزے کی حالت میں کیا ہے؟ قیام اللیل مشکل لگتا ہے اور باقی امور بھی، لیکن جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو کیا وہ مشقت یاد رہتی ہے؟ نہیں یاد رہتی، لیکن اجر جو ہے وہ لکھا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس۔ سورۃ التکاثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تمہیں کثرت کی ہوس نے غافل کر رکھا ہے۔ تو جب ضروریات پوری ہو جائیں تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ اپنا ایکسٹرا ٹائم، مال صحیح ڈائریکشن میں لگانا چاہیے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، یہی پسندیدہ ہے۔
اور پھر اس مال سے کیا کرے؟ اپنی آخرت کمائے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے مال اور وقت کو ری انویسٹ کر دیتے ہیں، دوبارہ دنیا میں ہی ری انویسٹ کر دیتے ہیں، اپنے مال کو بھی اور اپنے وقت کو بھی۔ ہم ذرا جائزہ لیں کہ ہمارے دن کا بیشتر حصہ کس کام میں گزرتا ہے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے میں گزرتا ہے، یا ہمارا بیشتر وقت جو ہے ہمارے دنیا کے کاموں میں ہی گزرتا ہے؟ ہمیں یہ اپنا جائزہ لینا ہے، اور ہم اپنے دن کے بیشتر حصے کو پروڈکٹیو کس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے کاموں میں بھی ایک اجر ملے۔ اس کے لیے ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہے؟ اوقات میں بھی برکت ہو جاتی ہے، ہمارے دنیا کے کاموں میں بھی آسانی آ جاتی ہے، اور دین کے کاموں میں بھی ہمیں آسانی نصیب ہوتی ہے۔ تو چلتے پھرتے کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، وہ تسبیحات جو اللہ کو پسند ہیں، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ روز قیامت جو ذاکرین ہے نا، وہ سب سے آگے نکل جائیں گے، اور اس سے کیا ہے؟ کام کی مشقت بھی کیا ہے؟ ہلکی ہو جاتی ہے۔ کوئی کام آپ کو مشکل لگ رہا ہو نا، سحری یا افطاری کے وقت، تو فوراً دیکھیں کہ آپ ذکر میں کوئی کمی کر رہے ہوں گے، وہ یاد آنے پہ اس کو آپ کرنا شروع کر دیں، تو وہ دنیا کا کام بھی کیا ہوتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں کثرت کی ہوس نے غافل کر رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں فقر سے نہیں ڈرتا، بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں لگ جاؤ گے، یہاں تک کہ تم قبروں کو جا ملتے ہو۔ ایسا ہرگز نہیں چاہیے، جلد ہی تم جان لو گے۔ وہ جو موت کا فرشتہ ہے نا، اللہ نے جس کو ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، تو جس کا وہ وقت قریب آ جاتا ہے، وہ اس کے پاس فوراً سے حاضر ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس انسان کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ وہ اپنے روٹین کے کاموں میں مشغول ہوتا ہے، کھا رہا ہوتا ہے، یا اپنے کاروبار میں مصروف ہوتا ہے، یا گھر کے کاموں میں مصروف ہوتا ہے۔ وہ لینے والا آ کے اس کو لے کے چلا جاتا ہے، اور اس وقت بھی ساتھ والوں کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن موت کے فرشتے اس انسان کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جس کو وہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ اور اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے تو اس کو ایسے فرشتے لینے کے لیے آتے ہیں جو بہت خوشنما ہوتے ہیں، بہت اچھی شکل میں ہوتے ہیں، جو اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتے ہیں، اس کو اچھا لباس پہناتے ہیں، اس کو خوشخبری دیتے ہیں۔ کیا خوشخبری دیتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ لیکن اگر اس بندے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہیں تو اس کو جو فرشتے لینے کے لیے آتے ہیں وہ کس حالت میں ہوتے ہیں؟ وہ بہت بھیانک ہوتے ہیں کہ اس کو دیکھ کے ہی اس بندے کی جان نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اس کو لباس بھی ایسا پہناتے ہیں جس میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ تو آج ہم کیسا لباس پہننا پسند کرتے ہیں؟ آپ خود سوچیں، ہم میں سے ہر ایک بس لباس کی ہوس میں مبتلا ہے کہ میں نے برانڈڈ سوٹ ہر ٹائم پہنا ہوا ہو اور خوشبو لگائی ہوئی ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا، وہ دل دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے دل کو کتنا نکھارا ہے۔ اگر کسی نے زیب تن بہت خوبصورت سوٹ کیا ہوا ہے، لیکن اس کا دل جو ہے وہ حسد، کینہ، بغض، عداوت جیسے جذبات سے بھرا ہوا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقرب نہیں ہے، اللہ کا پیارا نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک انسان جس نے ایک سادہ سا لباس پہنا ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس میں پیوند بھی ہوں، لیکن اس نے اپنے دل کی حفاظت کی، اپنے دل کا تزکیہ کیا، تو وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں چاہیے، جلد ہی تم جان لو گے۔ پھر سن لو، ایسا ہرگز نہیں چاہیے، جلد ہی تم جان لو گے۔ ایسا ہرگز نہیں چاہیے، کاش تم یقینی طور پہ جان لیتے کہ تمہیں ضرور جہنم کو دیکھنا ہے۔ پھر سن لو کہ تم اسے آنکھوں سے دیکھے یقین کے ساتھ دیکھ لو گے، پھر اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ تو صحابہ کرام جو ہے نا، وہ جنت کو یقین کی آنکھ سے دیکھتے ہوتے تھے، ان کو جنت کی خوشبو بھی محسوس ہوتی تھی۔ آج ہمیں کیوں جنت کی خوشبو محسوس نہیں ہوتی اور ان کو محسوس ہوتی تھی؟ کیونکہ ان کا ایمان کا لیول بہت زیادہ تھا۔ تو وہ یقین کی آنکھ سے دیکھنا تھا، اور وہ یقین کی آنکھ کب انسان کو نصیب ہوتی ہے؟ جب وہ بعمل بن جاتا ہے کہ جو احکامات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، وہ اس کے اندر بھی اتر جائیں، تو اس سے جو ایمان کا لیول ہے نا، اس کو کامل ایمان کہا جاتا ہے، جو کہ دنیا میں رہتے ہوئے مطلوب ہے۔ اور ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو کامل ایمان کا طلبگار ہے وہ پھر کیا کرے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے بڑھ کے ہو،
اس کو کیا ہے کامل ایمان نصیب ہو جائے گا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اس موقع پہ کہ مجھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے علاوہ جو ہے نا آپ ہر چیز سے بڑھ کے مطلوب ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اے عمر اپنی ذات سے بھی بڑھ کے، تو انہوں نے پھر فوراً ہی کیا کہا کہ اے اللہ کے رسول اب اپنی ذات سے بھی بڑھ کے۔ تو صحابہ کرام تو 1 منٹ لگاتے ہوتے تھے اپنے آپ کو تبدیل کرنے میں، یہاں ان کو اللہ کا حکم پتہ چلتا تھا اور وہاں وہ کیا کہتے تھے سمینا و اطعنا، فوراً اس کو اپنے عمل میں لے آتے تھے، تاخیر کا شکار نہیں ہوتے تھے، تساہل کا شکار نہیں ہوتے تھے، سستی نہیں کرتے تھے۔ سستی انسان کو بہت پیچھے لے جاتی ہے اور وہاں سے واپسی پھر بہت مشکل ہوتی ہے۔ اور منافقین اور کفار کا کیا طرز عمل ہوتا تھا، سمینا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ تو اللہ کے احکامات کو فراموش کر دینا، نہ ماننا، بھلا دینا بھی اسی چیز میں آتا ہے۔ تو اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ انسان دنیا میں دوڑتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قبروں تک جا پہنچتا ہے۔ تو جو کچھ بھی ہمیں اس دنیا کی زندگی میں ملا ہے، نعمتیں ملی ہیں، ہمارا دل کیا سوچتا ہے، زبان سے کیا بولا، معمولی نعمتوں کا بھی سوال ہوگا۔ حتیٰ کہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کھجور اور ٹھنڈا پانی جو ہم پیتے ہیں نا یہ بھی نعمتیں ہیں، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ جب ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا تو سوچیں کہ کون کون سی نعمتیں ہیں ہمارے پاس۔ ہماری آنکھیں، کان، دل، ہمارے اندر جو نظام قائم کر رہا ہے، اور ہمارے گھر بار، ہماری اولادیں، ہم تو سراسر نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں اور ہم روتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اصل جو خوش نصیبی ہے نا، خوش قسمتی، وہ قناعت میں ہے کہ انسان کو جو کچھ ملا ہے وہ اس پہ قناعت اختیار کرے کہ اے اللہ میں اس پہ راضی ہوں۔ اور دنیا، اور یہ کیسے نصیب ہوتی ہے، ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے، پھر شکر گزاری پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہر وقت اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا، ہرس پیدا ہوگی کہ اچھا میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، ہائے میں اتنا پیچھے ہوں، اس کو تو یہ مل گیا۔ اور دین کے معاملے میں کیا کرنا چاہیے، اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے۔ اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ اچھا اگر وہ اس لیول پہ دین کا یہ کام کر سکتا ہے تو میں بھی اسی کی طرح ہوں، میں بھی کر سکتی ہوں۔ اس سے پھر موٹیویشن ملتی ہے۔ سورۃ النصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، بلا شبہ انسان گھاٹے میں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ اگر اس صورت پہ غور کر لینا تو یہی صورت ان کے لیے کافی ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ تو آخرت کے نقصان سے بچنے کے لیے یہ 4 چیزیں ہیں اور یہ بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلے ایمان اور عمل صالح۔ ہم نے قرآن میں الحمدللہ 30ویں پارے کے اختتام پہ ہیں، ہم نے کہیں بھی خالی ایمان کا ذکر پڑھا؟ خالی ایمان، ایمان کے ساتھ ہر جگہ کیا ذکر تھا، عمل صالح کا ذکر تھا۔ اور عمل صالح کون سا عمل ہوتا ہے، جو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو۔ تو محض ایمان کا دعویٰ انسان کو جنت تک نہیں پہنچا سکتا جب تک اس کے ساتھ عمل صالح نہ ہو۔ اور اسی طرح قرابت داری کسی نیک انسان کی اور سفارش، وہ بھی جنت کو میں نہیں پہنچا سکتی اگر اپنا عمل صحیح نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بت تراش تھے، تو کیا بیٹے کا پیغمبر ہونا انہیں جنت تک پہنچا دے گا؟ نہیں، دنیا میں بتا دیا گیا کہ اگر یہ شرک پہ مرے تو یہ جہنم میں جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی مشن میں ان کے ساتھ نہیں تھی، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا تھا، تو پیغمبر سے رفاقت فائدہ مند نہ ہوئی۔ تو ہمیں اس بات پہ تکیہ نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں بزرگ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمیں بچا لے گی۔ سفارش اسی انسان کے حق میں قبول ہوگی جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ کریں گے، اور سفارش کا حق بھی اسی انسان کو دیا جائے گا جس کے لیے اللہ کا اذن ہوگا۔ اس دن تو کسی انسان کو مجال نہ ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ایک حرف بھی بولے۔ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اتنا غضب ہوگا۔ سورۃ الہمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔ ہر طعنہ زن اور عیب گیری کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے، یعنی غیبت کرنے والا، ٹو میں لگا رہنے والا اور طعنے دینے والا۔ تو غیبت جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پہ جب 7واں آسمان سے اوپر گئے اور آپ کو جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا، وہاں آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ناخن جو ہیں وہ تانبے کے تھے اور اس سے وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے۔
استغفر اللہ، آپ کو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے، اس کا اتنا برا انجام ہے۔ آخرت کی سزا تو ہے ہی، ہم اپنے نیک اعمال بھی سارے اس انسان کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اور کسی کے حق میں صرف اتنی سی بات کہنا کہ اس کے غصے سے تو اللہ کی پناہ، یہ بھی جو ہے یہ غیبت میں شمار ہوتا ہے۔ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ یہ سمجھتا ہے اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا، ہرگز نہیں۔ تو جب مال زیادہ ہو جاتا ہے تو انسان میں اکڑ آ جاتی ہے، پھر وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، دوسروں کو جھوٹا سمجھتا ہے، پھر انہیں تانے دینے لگتا ہے۔ ہرگز نہیں، وہ یقیناً چکنا چور کر دینے والی میں پھینک دیا جائے گا۔ اور آپ کیا جانیں وہ چکنا چور کر دینے والی کیا ہے؟ اللہ کی آگ ہے خوب بھڑکائی ہوئی، جو دلوں پر چڑھ آئے گی، وہ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی، جبکہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوں گے۔ تو ساری خرابیاں دل سے شروع ہوتی ہیں۔ جب دل درست ہوتا ہے تو سارے اعضاء درست ہو جاتے ہیں، زبان درست ہو جاتی ہے، عمل درست ہو جاتا ہے، اور نیکیاں کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل میں انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سارا جسم درست ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ انسان کا دل ہے، اور اگر اس میں خرابی ہے تو سارے اعضاء کیا ہیں؟ خراب ہو جائیں گے۔ وہ ان پہ ہر طرف سے بند کر دی جائے گی، جبکہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوں گے۔ سورۃ الفیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ بسم اللہ الرحمن۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں سے کیا برتاؤ کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں بنا دیا تھا؟ یہ یمن سے کچھ لوگ آئے تھے اور انہیں کعبہ سے بڑا حسد تھا، اور وہ ہاتھیوں کے لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے روانہ ہوئے، اور وادی محصر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ پرندے بھیجے جنہوں نے اس لشکر کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اور ان پر پرندوں کے غول بھیج دیے جو ان پر کنکریوں کے پتھر پھینکتے تھے، پھر انہیں یوں بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھس ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اللہ نے قریش کو مانوس کر دیا تھا۔ قریش اپنے تجارتی سفر سے کافی مالدار ہو گئے تھے کہ وہ سردیوں اور گرمیوں میں تجارتی سفر سے مانوس ہو گئے تھے، لہٰذا انہیں چاہیے کہ اس گھر کعبہ کے مالک کی ہی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک کے دنوں میں کھانا کھلایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے قافلے امن سے سفر کرتے ہیں، تمہاری تجارت کیا ہے اس سے نفع اور فائدہ حاصل کرتی ہے، تو پھر تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ یہی تقاضا ہے کہ ہمیں جو بھی نعمتیں ملی ہیں انہیں پا کر بندہ اپنے رب کے لیے خالص ہو جائے، مخلص ہو جائے، اپنے رب ہی کو پکارے، ان تمام کاموں کو اختیار کرے جو کرنے کا حکم ہے، اور ان تمام کاموں سے رک جائے جن کے نہ کرنے کا حکم ہے، اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ شکر گزاری اختیار کرے، اور انہیں خوف سے بچا کے امن عطا کیا۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عافیت بھی مانگنی چاہیے کہ ہر مصیبت، پریشانی اور بیماری میں کیا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ڈالیں ہی نہ۔ اور پھر عافیت میں یہ بھی شامل ہے کہ کسی کی آخری عمر اچھی نصیب ہو، خیر کثیر نصیب ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیماریوں سے حفاظت میں فرمائے۔ تو طاق راتوں میں اس کا بھی سوال کرنا چاہیے۔ یہ آپ کی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ بک میں بھی یہ دعا ہے، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی،
अल्लाहुम्मा अस्तर औराती, ये वाली दुआ जो है। सूरतुल माऊन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। वला, आपने उस शख्स को देखा जो रोज़े जज़ा को झुटलाता है, यानी आखिरत को झुटलाता है, और ये उसके अमल से ज़ाहिर होता है। यही तो है जो यतीम को धक्के देता है और मिस्कीन को खाने खिलाने की तरगीब भी नहीं देता। कुफ़ार तो ईमान ना ला के इस तरह के काम करते थे, और अल्लाहु अकबर, हम ईमान ला के इस तरह के काम करते हैं। तो देखें कि कितनी मुमासलत है, हालांकि इस फ़ेल से मना किया गया है। तो रमज़ान शहरुल मवासात भी है, गरीबों का ख्याल रखना चाहिए। इस महीने सिर्फ़ अपनी अफ्तारियों पे नहीं खर्च करना चाहिए, और ईद की नमाज से पहले जो सदका निकाला जाता है उसको सदका फ़ितर कहा जाता है। ये 28वें रोज़े के बाद किसी भी वक्त निकाला जा सकता है ईद की नमाज से पहले, और ये गल्ले की सूरत में देना ज़्यादा अफजल है। जैसे कि एक इंसान 2.25 किलो जो हमारे खाने की आम रोज़मर्रा ग़िज़ा की चीज़ें हैं, जैसे चावल है, गंदम, ये चीज़ें दी जा सकती हैं, तो गल्ले की सूरत में देना अफजल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का भी यही मामूल था, ताकि जो गरीब हैं उनकी भी ईद अच्छी गुजर जाए। फिर ऐसे नमाजियों के लिए भी हलाकत है जो अपनी नमाज से गाफिल रहते हैं। नमाज पढ़ते हैं लेकिन वक्त गुजार के, कज़ा करके, फ़जूल कामों में लग कर नमाज का अफजल वक्त ज़ाया कर देते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कौन सी नमाज पसंद है? जो अव्वल वक्त में अदा की जाए, फिर उसके बाद खुशू व ख़ुज़ू से अदा की जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये हुक्म था कि जब आप नमाज के लिए अल्लाहु अकबर कह के खड़े हो जाएँ, तो आपके दिल में जो नबूवत का बोझ है या उसकी जो फ़िक्र है वो भी नहीं आनी चाहिए, आप ऐसे यकसू होकर खड़े हों। तो हमें भी देखना चाहिए कि हम नमाज की हालत में कैसे खड़े होते हैं। कहीं हमें सहरी इफ्तारी का ख्याल तो नहीं आता रहता कि अभी ये भी बनाना है, अभी वो काम भी रहता है, अभी बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, और हम ख़वातीन को इस तरह की फ़िक्रें रहती हैं। लेकिन जब नमाज के लिए खड़े हो जाएं तो वक्ती तौर पे सारे काम भूल जाएं। और एक नमाज कितनी देर में अदा हो जाती है? मैक्सिमम भी आप देखें कि 20 मिनट लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। तो नमाज़ों का जो अजर व सवाब है ना, वो इस बिना पे है जिस तरह उनको अदा की जाएगी। कुछ लोग इतनी खूबसूरती से नमाज अदा करते हैं, वो मैक्सिमम अजर हासिल कर लेते हैं। कुछ को 80% मिलता है, कुछ को 60, कुछ को 40, कुछ को 30, और कुछ का बस सिर्फ टिक मार्क होता है कि बस फ़र्ज़ अदा हो गया। तो इसलिए हमें देखना है हमारा क्या हाल है, रुकू और सजूद ठीक तरह से अदा करना है, क्योंकि ये भी नमाज की गफलत में आ जाता है। तो यहाँ पे उन लोगों की बात हो रही है जो नमाज अदा करते हैं लेकिन अपनी नमाज़ों से गाफिल हैं। इनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसी बात कर रहे हैं, इनके लिए हलाकत है। तो ज़रा सोचें, जो नमाज़ पढ़ते ही नहीं हैं उनके लिए फिर क्या है। और वो रियाकारी करते हैं और मामूली बरतने की चीज़ें भी मांगने पर नहीं देते। तो इसलिए देकर रियाकारी नहीं करनी, दिखावे और नुमाइश के कामों में खर्च नहीं करना, खालिस नियत के साथ खर्च करना है। और वो सदका अफजल है जो छुपा के दिया जाए। ज़कात एलानिया खर्च करना अफजल है ताकि दूसरों को भी तरगीब मिले, लेकिन सदका जो है ना वो छुपा के देना चाहिए ताकि रियाकारी का ख़दशा ही बाकी ना रहे। सूरतुल कौसर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। हमने आपको कौसर अता की और ये खैर कसीर है। नहर कौसर की तरफ भी इशारा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में अता की जाएगी, और रोज़े महशर जो हशर का मैदान होगा वहाँ पे भी। तो इसको नहर कौसर कहा जाता है। और हशर के मैदान में भी आप अपनी उम्मत को वहाँ से उससे पानी पिलाएंगे और सैराब करेंगे, लेकिन आपकी उम्मत की जो बिद्दती हैं उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा। वो भी जब वहाँ पे आएंगे पीने के लिए तो आपसे कहा जाएगा कि ये बिद्दती हैं, इन्होंने आपके बाद दीन में नई चीज़ें ईजाद कर ली थी, ये यहाँ से नहीं पी सकते। तो वो जन्नत की नहर, जन्नत में भी आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मिलेगी, और रोज़े महशर भी आप अपनी उम्मतियों को उससे पानी पिलाएंगे। और उसके दोनों किनारों पर खौलदार मोतियों के डेरे हैं, वहाँ सितारों की तादाद जितने आबखोरे रखे हुए हैं। तो आप अपने परवरदिगार के लिए नमाज अदा कीजिए और कुर्बानी कीजिए जैसे ईद उल अज़हा में होता है। बिलाशुबा आपका परवरदिगार बेशक आपका दुश्मन ही जड़ कटा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کو علل اعلان بتا دیجئے کہ تمہارا طریقہ اور ہے اور ہمارا طریقہ اور ہے۔ کفار یہ چاہتے تھے، مشرک یہ چاہتے تھے کہ ہم آپس میں ایک بات طے کر لیں، آپ ہمارے معبودوں کو درست تسلیم کر لیں اور ہم آپ کے ایک واحد الہ کو مان لیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ فجر اور مغرب کی سنتوں میں یہ صورت پڑھا کرتے تھے، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم اور تمہارے آباء و اجداد عبادت کرتے رہے، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ تو دین اسلام ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، اور یہ صورت جو ہے یہ انسان کی توحید الوہیت کو اسٹرانگ کرتی ہے، توحید ربوبیت۔ رب تو کفار بھی یا مشرکین بھی یہ بات مانتے تھے کہ ہمارا رب جو ہے نا خالق اور مالک اللہ ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھے تھے بت، اور وہ کیا کہتے تھے کہ یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے میں ہمیں مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح کسی اور کے بارے میں یہ سوچنا کہ مجھے وہاں سے شفا ملی ہے یا رزق کا فلاں در ہے، وہاں سے میری حاجت روائی ہوگی، چاہے وہ قبر والے سے سوال کیا جائے یا کسی اور کے بارے میں، کسی پیر بزرگ کے بارے میں یہ نیت رکھی جائے، یہ سب شرک میں آ جاتا ہے، اور ہمارے بعض مسلمان بھی اس فعل میں مبتلا ہیں۔ سورۃ النصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور اس سے بخشش طلب کیجئے، یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کوئی فخر اور غرور نہیں۔ دیکھیں مکہ فتح کیا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی سب سے بڑی فتح تھی۔ اس کے بعد بھی اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ عاجزی سے اپنے آپ کو جھکا دیجئے، دل میں اللہ کی عظمت اور بڑائی لے کر آئیں۔ تو ہمیں بھی دنیا میں کوئی بڑی سی بڑی اچیومنٹ ملے، کوئی ریوارڈ ملے، اس پہ فخر اور غرور میں مبتلا نہیں ہونا، بلکہ کیا کرنا ہے، دل میں اللہ کی عظمت ہو کہ یہ مجھے میرے رب کی طرف سے ملی ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اور اس کی تسبیح کیجئے اور اس سے بخشش طلب کیجئے، یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو رمضان گنتی کے چند دن باقی ہیں، شہر الغفران ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ یہ اس لیے آیا ہے کہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا دے، ہم اپنے دلوں کا تزکیہ کر لیں اور اپنے نفسوں کو، اپنے قلب کو کیا بنا لیں، قلب سلیم بنا لیں۔ تو اس کے جانے سے پہلے ہمیں اپنی حالت دل کی بدلنی ہے۔ وہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو ان کے روزے سے صرف وہ بھوک پیاس کی مشقت ہی برداشت کرتے ہیں، اس سے بڑھ کے ان کو کچھ نہیں ملتا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ بھوک پیاس تو برداشت کرتے ہیں، لیکن نہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، نہ لغویات سے بچتے ہیں، نہ جھوٹ سے بچتے ہیں، نہ روحانی بیماریوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ محض بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ یکم رمضان سے لے کے اب تک کیا میں نے اپنی قلبی حالت میں کچھ بہتری محسوس کی ہے؟ مجھے اللہ کی طرف رغبت اور اللہ کی محبت دل میں محسوس ہوتی ہے؟ میرا اس قرآن میں دل لگتا ہے؟ اللہ کی آیات سن کے میرے دل میں اللہ کی خشیت طاری ہوتی ہے؟ اللہ کا غضب، ایسی آیات سن کے میرے اوپر رقت طاری ہوتی ہے؟ اگر یہ تمام جذبات اور کیفیات ہمارے اوپر طاری ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ الحمدللہ بہتری آ رہی ہے، یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اللہب۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور وہ خود بھی ہلاک ہو، نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ جلد ہی وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی جو ایندھن اٹھائے پھرتی ہے اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ یہ ابو سفیان کی بہن تھی، اور یہ بہت ہی خوبصورت عورت تھی، اور اس کی گردن بھی بہت لمبی تھی، اور اس میں اس نے ایک ہار پہنا ہوتا تھا، اور کہتی تھی اسی کو بیچ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگاؤں گی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مونچھ کی چبھنے والی موٹی رسی جس سے وہ جھاڑ جھنکار کیا کرتی تھی، وہی اس کی گردن میں اٹک گئی اور وہ اسی سے ہلاک ہو گئی۔ تو زندگی کا ساتھی اگر نیک ہے نا تو انسان نیکیوں میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے، ایک موٹیویشن ملتی ہے۔
اور ایک حدیث میں بہت پسند کیا گیا ہے کہ جو میاں بیوی ایک دوسرے کو نیکی کے کام کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اگر شوہر تہجد کی نماز کے لیے اٹھائے تو وہ کیا کرے، اپنی بیوی کو بھی اٹھائے، اگر بیوی اٹھی ہے تو وہ اپنے شوہر کو بھی اٹھائے. یعنی یہ بہت پسندیدہ ہے کہ میاں بیوی دین کے کام میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہوں، کیونکہ ایک عورت جو ہے نا اس کے اوپر گھر کا سارا ماحول منحصر ہے. اگر وہ عورت سنورتی ہے نا تو پورا گھر جگمگا اٹھتا ہے. عورت کے اندر اگر ایمان ہے نا تو یہ پوری نسلیں بدل جاتی ہیں، نسلوں تک خیر جاتی ہے. تو اس لیے عورت کے اندر جو ہے نا وہ دین کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ عورتوں سے 4 چیزوں کی بنیاد پہ شادی کی جاتی ہے: اس کا مال و دولت، اس کا حسب نسب، اس کی خوبصورتی اور اس کا حسن و جمال. اور آپ نے فرمایا تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں دینداری کو پسند کرنا. یہ اسی وجہ سے ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے اندر کچھ کوالٹیز پیدا کرنی ہیں. کون کون سی؟ جن سے ہر عورت کو گزرنا پڑتا ہے. سب سے پہلی تو صبر کی. جس طرح کے بھی حالات ہوں صبر کرنا ہے. اور صبر کیا ہوتا ہے؟ ہم اچھا خاصا روتے رہتے ہیں اور خوب باتیں سناتے رہتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں کہ میں نے صبر کیا. یہ صبر نہیں ہوتا. صبر یہ ہوتا ہے کہ انسان شکوے شکایات نہ کرے، نہ اپنے رب سے شکوہ کرے، نہ لوگوں سے گلا شکوہ کرے، خاموشی اختیار کرے. اور صبر میں بسا اوقات آپ کے ساتھ رہنے والے آپ کے زوج کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ آپ صبر کے کس کرب سے گزر رہے ہیں. صبر یہ ہوتا ہے جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا تھا 17 سال اپنی بیماری پہ، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں کیا تھا 40 سال. تو یہ صبر ہوتا ہے کہ زبان سے کوئی شکوہ اور شکایت نہ کی جائے. پھر دوسری کون سی کوالٹی؟ شکر گزاری کی، کہ اللہ نے جو بھی دیا ہے اس پہ قناعت اختیار کیجئے. تھوڑا ہے یا زیادہ ہے اس کو تقدیر کا ایک فعل مان کے اور اللہ کا اذن مان کے قبول کر لیں اور اس پہ شکر گزاری کریں کہ اے اللہ آپ اس پہ راضی ہیں تو میں بھی آپ کی عطا پہ راضی ہوں. اس سے کیا ہے؟ دل مطمئن ہو جاتا ہے اور قناعت نصیب ہوتی ہے. دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاخلاص یہ تہائی قرآن کے برابر ہے. مشرکین کہنے لگے ہمیں اللہ کا نسب بتائیے. تو پھر یہ صورت نازل ہوئی اور وسوسوں میں بھی یہ صورت پڑھنی چاہیے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفلق. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس بہترین تعوذ بھی ہیں جن کے ذریعے اللہ کی پناہ حاصل کی جاتی ہے. آپ کہیے کہ میں صبح کے پروردگار سے پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. حسد انسان کو لے ڈوبتا ہے. شیطان دیکھیے فرشتوں کے ساتھ رہ کے اور اپنی عبادت کی وجہ سے کتنا مقرب ہو گیا تھا، لیکن حسد نے اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، جہنم کی گہرائیوں تک پہنچا دیا. تو یہ حسد جو ہے نا وہ اتنا برا ہے، یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے. لہٰذا حسد سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے. جس انسان سے حسد محسوس ہو رہا ہے، اللہ نے اس کو جو فضل دیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بھی دینے پہ قادر ہیں، تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کریں کیونکہ حسد پسندیدہ نہیں ہے. سورۃ الناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
آپ کہیے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کا بادشاہ ہے، جو لوگوں کا الہ ہے، اس وسوسہ ڈالنے کے والے کی شر سے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، یعنی شیطان جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، خواہ جنوں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں۔ انسانوں میں سے بھی بعض شیاطین قسم کے ہوتے ہیں اور شیطانوں والا کام ہی کرتے ہیں۔ تو ان دو صورتوں کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بدگمانی محسوس ہو، شیطانی وسوسہ محسوس ہو، ان صورتوں کی تلاوت کرنی چاہیے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اور اگر سورۃ الاخلاص بھی ساتھ ہو تو اس کو معوذات کہا جاتا ہے۔ نیگیٹو تھاٹس جو ہیں وہ ہمیں خیر کے کاموں سے روکتی ہیں۔ ایک انسان اگر سارا دن نیگیٹو تھاٹس ہی اپنے دل و دماغ پہ لاگو کیے ہوئے ہے تو دیکھیں کہ وہ پھر نیکی کے کام میں رغبت نہیں کر سکتا یا اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا، اللہ کا ذکر اس کو پھر بھول جائے گا۔ تو ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکال کے اپنے آپ کو بلند کرنا ہے۔ تو شیطان دل پہ حملہ کرتا ہے اور اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے۔ تو پھر کس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا ایمان مضبوط کریں؟ جتنا ایمان مضبوط ہوگا، دل میں تقویٰ ہوگا، انسان شیطان کے شر سے اتنا ہی محفوظ ہوگا اور اس پہ شیطان کا وسوسہ نہیں چلے گا۔ ہمیں آج انشاءاللہ یہ نیت بھی کرنی ہے کہ اس رمضان کے بعد اس قرآن کو ہم نے پورے فہم کے ساتھ سیکھنا ہے۔ یہ کتاب ہم نے بند نہیں کی، رمضان کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ سے کھولنا ہے تاکہ ہماری تمام زندگیاں اس کے مطابق ہوں۔ اس کتاب کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کامل ایمان اور کامل ہدایت نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ کھول قرآن پڑھ، فکر عقبہ کی کر، اور بنا آیتوں ہی کو نور نظر۔ کھول قرآن پڑھ، فکر عقبہ کی کر، اور بنا آیتوں ہی کو نور نظر۔ کیوں بتاتا ہے لوگوں کو تو حال دل، کیوں بتاتا ہے لوگوں کو تو حال دل۔ بس مصلی بچھا اور مناجات کر، بس مصلی بچھا اور مناجات کر۔ کھول قرآن پڑھ، فکر عقبہ کی کر، اور بنا آیتوں ہی کو نور نظر۔ ذکر و اذکار مسنون اپنا لے تو، ذکر و اذکار مسنون اپنا لے تو، دل سکون سے تیرا ہوگا پھر تر بتر، دل سکون سے تیرا ہوگا پھر تر بتر۔ کھول قرآن پڑھ، فکر عقبہ کی کر، اور بنا آیتوں ہی کو نور نظر۔ یہ نمازیں تو مومن کی معراج ہے، یہ نمازیں تو مومن کی معراج ہے۔ کر نوافل ادا اور
کر کر نوافل ادا اور ملاقات کر قرآن پڑھ فکر عقبہ کی کر اور بنا آیتوں ہی کو نور نظر نیک اعمال اور صرف خوف خدا نیک اعمال اور صرف خوف خدا آخرت کا ہے شاہی نژاد سفر آخرت کا ہے شاہی نژاد سفر کھول قرآن پڑھ فکر عقبہ کی کر اور بنا آیتوں ہی کو نور نظر کھول قرآن پڑھ فکر عقبہ کی کر اور بنا آیتوں ہی کو نور نظر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اللہم انی اسألک بأن لک الحمد بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم اے اللہ رب العزت، اے تمام کائنات کے شہنشاہ، اے تمام مخلوق کے مالک، اے انسانوں اور جنات کے معبود، اے فرشتوں کے معبود، اے تمام کائنات کے مالک، ہم تیرے گناہ گار اور تیرے خطا کار بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ، ہر طرح کی تعریف اور شکر اور حمد تیرے ہی لیے ہے۔ اے اللہ، ہر طرح کے پاکیزہ کلمات تیرے ہی لیے ہیں۔ اے اللہ، تیری تعریف وہی ہے جو تو نے خود اپنی ذات کے لیے پسند کی۔ اے اللہ، ہم تیری تعریف، تیری بزرگی، تیری بڑائی بیان کرنے سے قاصر اور عاجز ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری خوبی اور بڑائی بیان نہیں کر سکتے، ہم تیرے خطا کار بندے ہیں۔ اے اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، گناہوں سے بچنے کی قدرت اور طاقت تیری ہی توفیق سے ہے۔ اے اللہ، نیکی کرنے کی صلاحیت بھی تیری ہی عطا کردہ ہے۔ اے اللہ، ہمیں نیک کاموں پہ جما دے۔ اے اللہ، ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اے ہمارے پاک پروردگار، سب طرح کی تعریف اور شکر اور حمد آپ ہی کے لیے ہے۔ آپ رب العالمین ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، ہمیں گمراہی اور تاریکیوں سے نکال کے صراط مستقیم اور ہدایت کے راستے پہ چلا دیجیے۔ اے اللہ، اپنے ان بندوں کے راستے پہ چلائیے جن سے آپ راضی ہو گئے۔ اے اللہ، جنہوں نے اپنے اعمال کے بدلے آپ کو راضی کر لیا، ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں شامل فرمائیے۔
اور اے اللہ ان لوگوں سے بچائیے گا جن پہ آپ کا غضب نازل ہوا۔ اے اللہ جو آپ کے نافرمان بندے تھے، جو کمی کوتاہی کا شکار ہوئے، اے اللہ جو ضد اور عناد کا شکار ہوئے، اے اللہ جو اپنے کفر اور شرک کی وجہ سے ہی اس دنیا میں رہے اور اسی حالت میں اس دنیا سے گئے، اے اللہ ان بندوں کے راستے پہ ہمیں نہ چلائیے گا، اپنے مقرب اور پسندیدہ بندوں کے راستے پہ ہمیں چلائیے گا۔ اے اللہ ہمیں ویسا بنا دیجئے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنا بہت شکر گزار اور فرمانبردار بنا لیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنی رضا پہ ہمیشہ راضی رکھیے گا۔ اے اللہ ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ کو راضی کرنے والے ہوں، جو آپ کو خوش کرنے والے ہوں۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اے اللہ آپ تمام کائنات اور آسمان اور زمین کے رب ہیں۔ اے اللہ پوری بادشاہت اور قدرت اور حاکمیت آپ ہی کے لیے ہے۔ الحمدللہ عدد ما خلق، الحمدللہ ملء ما خلق، الحمدللہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض، الحمدللہ عدد ما احصى کتابہ والحمدللہ علی ما احصى کتابہ، والحمدللہ عدد کل شیء والحمدللہ ملء کل شیء۔ اے اللہ آپ کی تعریف آپ کی تمام کائنات کے برابر ہے۔ اس پوری کائنات میں جتنی آپ کی تخلیق ہے، جتنی آپ کی نعمتیں ہیں، اے اللہ آپ کی تعریف ان سب کی گنتی کے برابر ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائیے، ہمیں اپنا بہت شکر گزار اور فرما بردار بنا لیجئے، ہمیں اخلاق کے بلند درجے پر فائز فرما دیجئے، ہمیں احسان کرنے والا، صلح رحمی کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے دل میں قرآن اور سنتوں کی محبت اجاگر کر دیجئے۔ اللہم ابسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک۔ اے اللہ ہم آپ سے برکتوں کا، آپ کی رحمتوں کا، آپ کے فضل کا اور رزق حلال کی توفیق اور دعا مانگتے ہیں۔ اے اللہ اس رمضان میں ہمارے اوپر اپنی رحمتوں اور فضل کے دروازے کھول دیجئے۔ اے اللہ اس رمضان آپ کی رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، آپ کی بخشش کے دروازے کھلتے ہیں، اے اللہ جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیے اور جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گھروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیے۔ اے اللہ اس گھر پہ بھی اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں ایک دوسرے کے دلوں میں باہم محبت اور الفت پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو لوگ حلال رزق کے لیے کوشش کر رہے ہیں انہیں رزق حلال کی توفیق عطا فرمائیے۔ ربنا اصلح بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قائلين بها وأتممها علينا۔ اے ہمارے رب ہمارے معاملات کی اور ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دیجئے، ہمیں اسلام کے راستوں پہ چلا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس قرآن سے ہمیں ہدایت عطا فرمائیے، ہم اس کا حق ادا کرنے والا بن جائیں۔ اے اللہ اس قرآن سے ہمیں نور عطا فرمائیے۔ اے اللہ وہ نور اس دنیا میں، قبر میں اور روز محشر پل صراط پہ ہمارے ساتھ ہو۔ اے اللہ اس نور کے مطابق ہم اپنی زندگیاں گزاریں۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کو اور ایمان کے نور کو مزین فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے کانوں، ہماری آنکھوں، ہمارے دلوں اور ہمارے ازواج سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجئے، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنی ایسی تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جس تعریف سے تو راضی ہو جائے، جس تعریف سے اے اللہ تو خوش ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں ویسا بنا جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہماری نمازوں کی اصلاح فرما دیجئے، ہمیں ویسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ کو خوش کر دیں۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری نمازوں میں اور اس قرآن میں ہمارا دل لگے۔
اے اللہ ہمیں اپنی حقیقی معرفت اور پہچان دیجیے، ہمارے دلوں کو تقوی اور ایمان سے مزین فرما دیجیے، ہمارے دل میں اپنی خشیت پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دیجیے جو اس راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اے اللہ نفس کی مشقت اور نفس کی رکاوٹ سے ہمیں بچا لیجیے۔ اے اللہ ہمارے نفسوں کو نفس مطمئنہ بنا دیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ ہم تیرے گناہ گار اور تیرے خطا کار بندے ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، ہمارے گناہوں کو، ہماری کمیوں کوتاہیوں کو اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ، تمام چھپے اور ظاہری گناہ، وہ تمام گناہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے وہ گناہ جو ہماری عبادتوں اور آپ کے تعلق کے راستے میں حائل اور مائل ہیں، اللہ ہمارے وہ گناہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں ہر گناہ، برائی، تکلیف، آزمائش، ہر بیماری، شیطانی شر اور نفسانی خواہشات سے محفوظ رکھیے گا۔ اے اللہ ہمیں نفس کی بندگی سے نکال کے اپنا بندہ بنا لیجیے۔ اے اللہ اپنی فرما برداری میں لے آئیے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں کی دلدل سے نکال کے صراط مستقیم پہ چلا دیجیے۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ایمان لانے کے بعد ہمیں گناہوں کی زندگی سے نکالیے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کا تزکیہ کر دیجیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پہ اور اپنی جانوں پہ بڑا ظلم کیا ہے۔ اے اللہ ہم نے آپ کی نافرمانی کر کے اپنے نفسوں پہ بڑا ظلم کیا ہے۔ اے اللہ ہم آپ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو آپ معاف فرما دیجیے، ان سے روز قیامت آپ درگزر فرمائیے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ جو کمیاں کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں، جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں، اے اللہ وہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالیے گا جو ہم سے پہلے لوگوں پہ آپ ڈالے۔ اے اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالیے گا جن کو اٹھانے کی ہم میں قدرت اور طاقت نہیں۔ اے اللہ آپ واقف ہیں ہماری مشکلات سے، ہماری پریشانیوں سے، ہماری کوتاہیوں سے۔ اپنی رحمت کے سبب اے اللہ ان سب کو معاف فرما دیجیے، اپنی رحمت کے سبب ان سب کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کی رحمت بڑی وسیع ہے، آپ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہ آپ کی رحمت کے مقابلے میں بہت کم ہیں، اپنی رحمت کے سبب ہمیں معاف فرما دیجیے، ہم سے درگزر فرمائیے۔ اس رمضان سے پہلے اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ ہمارے جو والدین جو حیات ہیں اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے والدین کو صحت اور تندرستی عطا فرمائیے۔ اے اللہ میرے والدین پہ بھی اپنی خاص رحمت نازل فرمائیے، ان کی بیماری کو شفا میں بدل دیجیے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ ہمیں اور ہمارے والدین اور اولادوں کو نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے۔ اے اللہ ان کے دلوں میں نماز کی اور دین کی محبت اجاگر فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کو دین کے راستے پہ ہمارا بہترین مددگار بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے زوج انہیں بھی اور ہمارے گھر والوں کو بھی اس راستے پہ ہمارا مددگار بنائیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم آپ سے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کا سوال کرتے ہیں،
اے اللہ ہمیں تمام بھلائیاں عطا فرمائیے جس کا آپ نے قرآن میں ذکر کیا، جس کا آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اے اللہ ہمیں وہ تمام بھلائیاں عطا فرمائیے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمیں ہماری اولاد اور ہمارے زوج سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جتنے لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے، اور اے اللہ جتنے لوگ اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے۔ اے اللہ ان کی اولاد کو نیک بنائیے، صالح بنائیے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ اس راستے پہ، ہمارے راستے میں جتنی مشکلات ہیں ان پہ ہمیں صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ چلائیے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے حامی اور مددگار ہو جائیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے راستے، اپنے دین کی طرف پھیر دیجیے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے گا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو کامل ہدایت اور کامل ایمان عطا فرمائیے۔ اے اللہ کامل ایمان کی حالت میں ہی زندگی ہو اور کامل ایمان ہی کی حالت میں ہم اس دنیا سے رخصت ہوں۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اے اللہ قبر اور روز محشر کی سختیوں سے ہمیں محفوظ رکھیے گا۔ اے اللہ آسان حساب لیجیے گا۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت اور اپنی رضامندی کی طرف پھیر دیجیے، ہمارے دلوں کو اپنے راستے پہ جما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اور ہمارے نفسوں کا تزکیہ کر دیجیے، ہمارے دلوں کو قلب سلیم بنا دیجیے اور ہمارے نفسوں کو نفس مطمئنہ بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمیں اخلاق کے بلند درجے پہ فائز فرما دیجیے۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآتنا ولا تحرمنا۔ اے اللہ ہمیں عطا کیجیے اور ہمیں محروم نہ کیجیے گا۔ اے اللہ ہمیں محروم نہ کیجیے گا۔ ہم آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت کے سبب ہمیں محروم نہ کیجیے گا، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹائیے گا۔ اے اللہ ہمیں اپنے مخلص اور خالص بندے بنائیے، ہمیں اپنا قرب عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرمائیے، ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لیجیے۔ اے اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں ویسا بنا جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اے اللہ ہم برے اخلاق اور بری خواہشات اور برے اعمال سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں تکبر، ریاکاری، عداوت، بغض، شرک، ان قباحتوں سے محفوظ رکھیے گا، ہمیں اخلاق رذیلہ سے محفوظ رکھیے گا۔ اے اللہ ہمیں قطع رحمی سے محفوظ رکھیے گا۔ اے اللہ جتنی بھی خباثتیں ہیں جو اس راستے میں حائل ہیں، اللہ ان سب سے ہمیں بچائیے گا۔ اللہم انا نسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل۔ اے اللہ ان تمام اعمال کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ کی رضامندی اور پھر آپ کی جنت تک لے کر جاتے ہیں، اور اے اللہ ان تمام اعمال سے محفوظ رکھیے گا جو آپ کی ناراضگی اور جہنم تک لے کر جاتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے سیدھے راستے پہ چلائیے۔ اللہم انا نعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والقسوۃ والغفلۃ والعیلۃ والذلۃ والمسکنہ ونعوذ بک من السمم والبکم والجنون والجذام والبرص وسیء الاسقام۔ اے اللہ ہمیں سستی سے، کاہلی سے، بزدلی سے، انتہائی بڑھاپے سے، غفلت سے، دل کی سختی سے، اے اللہ مسکنت، محتاجی اور فقیری سے، اپنی نافرمانی سے، اے اللہ نفاق سے اور ریاکاری سے محفوظ رکھیے گا۔ اے اللہ تمام مہلک بیماریوں سے محفوظ رکھیے گا۔ اے اللہ اس مجلس میں جتنے بیمار ہیں ان سب کو تندرستی عطا فرمائیے۔ اے اللہ جتنے لوگ جہاں کہیں بھی ہیں جو بیماری کی حالت میں ہیں، جو بیماری کی مشقت اٹھا رہے ہیں، ان کی بیماری کو اے اللہ شفا میں بدل دیجیے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اے اللہ اس دنیا کو ہمارا سب سے بڑا ہم اور غم نہ بنائیے گا کہ اللہ ہم محض اس دنیا کے پیچھے بھاگ جائیں، اسی کے پیچھے ہم بھاگتے رہیں۔ اے اللہ ہمیں خواہشات نفس کا بندہ نہ بنائیے گا، اے اللہ ہمیں اپنی بندگی میں لے آئیے، ہمیں ایسا یقین عطا فرمائیے، اے اللہ ہمیں ایسا یقین عطا فرمائیے جو ہمارے اعمال میں بہتری لے آئے، جو ہمیں آپ کا قرب نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہ بخش دیجئے، ہمیں ویسا بنا دیجئے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک عبدک و نبیک ونعوذ بک من شر ما آذ بہ عبدک و نبیک۔ اے اللہ ہم ہر اس خیر اور بھلائی کا سوال کرتے ہیں جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور ہم ہر اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلا دیجئے، اے اللہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے اخلاق سنوار دیجئے، اے اللہ ہماری تمام کمیوں کوتاہیوں کا ازالہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں دین پہ استقامت عطا فرمائیے، ہمیں خیر اور بھلائی عطا فرمائیے، اے اللہ ہمیں غنا نصیب فرمائیے، ہمیں علم نافع اور حکمت عطا فرمائیے، اے اللہ رزق حلال اور اخلاص کی توفیق ہمیں عطا فرمائیے، اے اللہ ہمیں صبر و شکر والی زندگی نصیب فرمائیے، ہمارے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیے، اے اللہ ہمیں اپنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائیے، اے اللہ ہماری زندگی عافیت والی ہو، کامل ایمان اور ہدایت کے ساتھ ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھیے گا، اور اے اللہ اسی کے ساتھ ہمارا اختتام ہو۔ اے اللہ اس ملک کی بھی حفاظت فرمائیے، اس ملک کو نیک حکمران دیجیے، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کیجیے، اے اللہ ان کے معاملات بھی آسان کر دیجیے، اے اللہ ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے اے اللہ مہنگائی کا، اور بھی اے اللہ جو آپ کی نافرمانیاں ہم کرتے ہیں وہ عذاب کی صورت میں ہمیں جھیلنی پڑتی ہیں، اے اللہ ہمیں آپ معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ان تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکال لیجئے، اے اللہ ہمارے حامی اور مددگار ہو جائیے۔ اے اللہ بریرہ اور عائشہ کے لیے نیک اور صالح ان کو اولاد عطا فرمائیے، اور اے اللہ اور بھی جس نے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی دعائیں قبول فرما لیجئے۔ طیبہ باجی اور ارسلان بھائی کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے، اور جتنے لوگ اچھی صحت کے طلبگار ہیں ان سب کو اچھی صحت عطا فرمائیے۔ اے اللہ جن کے شوہر بیمار ہیں یا وہ خود بیماری کی حالت میں ہیں ان کو تندرستی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم آپ سے ہر اس خیر اور بھلائی کا سوال کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، ہمیں استقامت کے ساتھ اس راستے پہ چلا دیجئے۔ اے اللہ ہم پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیے، اے اللہ رزق حلال کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہمیں گناہوں والی زندگی سے نکال لیجئے، ہمیں نیکی کے راستے پہ استقامت نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمیں فاستبقوا الخیرات بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے نفسوں کا تزکیہ کر دیجئے، اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائیے گا، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دیجئے، ہمیں بہترین اخلاق والا بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے دل میں اپنی محبت ہر چیز کی محبت سے بڑھا دیجئے، ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں میں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنا بہت شکر گزار بنا لیجئے، ہمیں صلح رحمی اور احسان کرنے والا بنا لیجئے، اور اے اللہ ہمارے تمام معاملات کی اصلاح فرما دیجئے۔
اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، اور جو ہم مانگنے سے رہ گئے اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔